حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ آیا سائل، اس نے سوال کیا، اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں، کچھ عطا کیجئے۔ روزانہ جتنی فتوحات ہوا کرتی تھی روزانہ ہی خیرات کر دیا کرتے تھے، جتنا بھی اللہ کی توفیق سے آتا، جتنا بھی رسول اللہ کی نگاہ سے آتا، صبح سے لے کر شام تک سب خیرات کر دیتے۔ غربا کو، عمرا کو، جو آتا خالی نہ لوٹتا، جو سوال کرتا اس کو وہی عطا کر دیا جاتا، اور اگر زہری مال و دولت لینے کے لیے آتا تو اسے مال و دولت دے دیا جاتا۔ یعنی جتنا صبح سے لے کر شام اللہ رسول کے خزانے سے ملتا وہ بینک میں جمع نہیں کرواتے، وہ اپنے پاس نہیں جوڑ کر رکھتے تھے، کہتے یہ مخلوق کے خدا میں تقسیم کر دو، کر اللہ اور عطا فرما دے گا، کل اللہ اور عطا فرما دے گا۔ حتیٰ کہ بادشاہ وقت کے وہ پریشان ہو گئے کہ لوگ جو ہے اتنی جو ہے وہ بے تحاشا لوگ نظام الدین کے دربار میں جا کر لنگر کھاتے گئے، لیکن سمجھ نہیں آتا کہ یہ لنگر آتا کہاں سے ہے، یہ پیسے آتے کہاں سے ہے، اور حتیٰ کہ خفیہ طور پر جو ہے وہ جانچا بھی جاتا، پڑتال بھی کی جاتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے 2 دروازے بنائے ہوئے تھے اپنے مکان کے، فرمایا کرتے تھے ادھر سے بادشاہی آئے گی، ادھر سے جو ہے وہ صوفی تصوف صوفی کی نکل جائے گی، ادھر سے فقیری نکل جائے گی، ادھر سے بادشاہ آئے گا، ادھر سے نظام الدین نکل جائے گا، ادھر سے بادشاہ آئے گا، ادھر سے نظام الدین نکل جائے گا۔ یعنی بادشاہ آپ کو ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن کسی بادشاہ کو آپ زیارت نہیں کروایا کرتے، نہ کسی بادشاہ کو ملنے کی اجازت ہوا کرتی تھی۔ کہ جناب بندہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے اتنے جو ہے وہ سخی تھے اور اتنی سخاوت تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا آنے والا آیا، اس نے سوال کر دیا غریب ہوں پاس کچھ نہیں ہے، فرمایا بیٹھ جاؤ، اللہ کے خزانے میں سے کچھ آتا ہے تو عطا کرتے ہیں، لیکن کچھ نہ آیا۔ جب کچھ نہ آیا دوسرا دن ہوا تو اس نے کہا کہ بہت غریب ہوں کچھ عطا کر دو، فرمایا اچھا ٹھہر جو اللہ کے خزانے میں سے کچھ آتا ہے تو عطا کرتے ہیں، کچھ نہ آیا۔ اپنی دونوں جوتیوں کو اتارا، فرمایا اسے لے جاؤ، اس سائل کے حوالے کر دی، فرمایا اسے لے جاؤ۔ آپ جانتے تھے کہ بظاہر یہ میری 2 جوتیاں ہیں، لیکن ان کا مل جو ہے وہ امیر و خسرو ڈالے گا، امیر و خسرو ان کا جو ہے وہ مل ڈالے گا، اس بندے کو غریب کو امیر کر دے گا۔ جس وقت وہ جوتیاں لے کر، اسے تو ایک پیر کی جوتیاں ملی ہوئی تھی اور وہ لے کر چل پڑا، لیکن جب وہ چل پڑا امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بادشاہ کی کچہری سے کلام سنا کر آ رہے تھے۔ بادشاہ نے بعض روایتوں میں آتا ہے 5 لاکھ درہم دیے تھے نذرانے کے لیے۔ امیر خسرو کا دل بھی اس طرح کا تھا، جتنی بادشاہوں سے چیز آتی تھی سب خیرات کر دیا کرتے تھے، یعنی کہ ان کو جو ہے وہ جمع کرنا، سب خیرات کر دیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 5 لاکھ درہم بادشاہ نے دیے تھے امیر خسرو کے پاس، وہ تھے وہ جو ہے وہ اپنے مرشد کی بارگاہ میں آ رہے تھے، اور وہ فقیر وہ غریب جو ہے وہ آپ نظام الدین محبوب الہی کے جوتے لے کر وہ جا رہا تھا۔ رستے میں ملاقات ہو گئی، پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا دلی سے آیا ہوں۔ فرمایا میرے شیخ کے شہر کے بارے میں بتاؤ، میرے شیخ کے آستانے کے بارے میں بتاؤ۔ اس نے کہا آپ کے شیخ کے آستانے سے ہی آ رہا ہوں۔ کہا پھر میرے شیخ کے بارے میں کہو۔ اس نے کہا میں غریب تھا، میں نے سوال کیا، انہوں نے مجھے یہ 2 جوتیاں عطا فرما دی کے۔ فرمایا اچھا کیا لوگے؟ ان جوتیوں کا کیا لوگے؟ فرمایا کیا دو گے؟ کہا اس وقت میرے پاس 5 لاکھ درہم ہے، سب لے لو، سب لے لو، یہ جوتیاں مجھے دے دو، یہ میرے شیخ کی جوتیاں ہیں۔ قدر والے کو قدر ہوتی ہے، بے قدرے کو کیا پتا۔ جناب بندہ شیخ کی ہر شے سے محبت کرنی چاہیے، شیخ کی ہر شے سے جو ہے محبت اور عشق کرنا چاہیے، کیونکہ اس شیخ کا تعلق پیر کے ساتھ ہے اور پیر کا تعلق اس شیخ کے ساتھ ہے۔ اس لیے آپ ہر درجہ جو ہے اپنے مرشد سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ شیخ کی جوتیاں اس کے حوالے کر دیں۔ ایک روایت آتی ہے کہ 5 لاکھ درہم تھے، ایک روایت آتی ہے 70 اونٹ تھے۔ کتنے اونٹ تھے؟ 70 اونٹ تھے۔ کہا کیا دو گے؟
ایک روایت میں ہے یہ 5 لاکھ درہم ہے لے لو، اور یا کہا کہ یہ 70 اونٹ ہے یہ سارے لے لو، جوتیاں میرے حوالے کر دو۔ آیا تھا سائل، کس طرح اس کو مالا مال کر دیا۔ آیا تھا سائل 10 20 30 روپے دے، ہم جو ہے وہ کچھ سائل آئے تو ہم کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں جا اٹا کٹا ہے جا کر کما، یعنی 10 روپے دینا بھی ہم گوارا نہیں کرتے اس کو، یعنی اس کی جو ہے وہ سامنے والی شخصیت کو نہ دیکھا کرو، یہ دیکھا کرو کہ یہ اس ہولیے میں ہو سکتا ہے کہ اللہ کی آزمائش ہی نہ ہو، اس وجود میں آنے والا ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ہی نہ ہو، اللہ کی طرف سے آزمائش ہی تو نہیں کہ مجھے اللہ نے عطا کیا ہے اور پھر اللہ آزما رہا اور میں اس کو جو ہے وہ دھتکار رہا ہوں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، پیارے جب تیرے پاس کوئی سائل آ جائے، سوال کرنے والا، اسے مت جھڑکنا۔ اس لیے محبوب خدا کی بارگاہ میں جو آتا، آپ نے ساری زندگی کسی کو لا نہیں فرمایا بلکہ اس کو عطا فرمایا ہے۔ اس لیے یہی صحبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں رہ کر صحابہ کو آئی تھی، صحابہ کی جو ہے صحبت میں تابعین رہے ان کو آئی تھی، آگے اولیاء اللہ کو وہی صحبت تھی، اس کا ہی فیض تھا۔ اس لیے اولیاء اللہ کسی کو محروم نہیں لٹاتے، اسے مالا مال کر دیتے ہیں۔ کیا تیرے 10 روپے سے وہ امیر تو نہیں ہوگا لیکن اللہ کی رضا نصیب ہوگی۔ اگر تیرے پاس 10 روپے نہیں ہے تو کم از کم اس کو دعا سے نواز دے، اللہ تجھے تیرا بھلا کرے، اللہ تجھے سلامت رکھے، جا کسی اور کے دروازے پر چلا جا، میرے پاس تو کچھ نہیں، اللہ تجھے اپنے خزانوں سے عطا کرے۔ سوال کرنے والے سائل کو دعا ہی دے دے اگر کچھ نہیں، لیکن اسے جھڑکنا، تو ہٹا کٹا ہے اور آ گیا ہے میرے پاس مزدوری نہیں کر سکتا، جا کام کر، تیرے ہاتھ نہیں ہے پیر نہیں ہے، ہم آگے سے اس طرح کرتے ہیں، پھر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جو اتنی انبار دولت کے لگے ہوتے ہیں، جٹا کچھ دنوں کے بعد جٹا پھٹ جو ہے وہ نیست و نبود ہو جاتی ہے بات، پھر بندہ سوچتا ہے، کہتا ہے کہ پتہ نہیں میرے اوپر کسی نے جادو نہیں کر دیا، پتہ نہیں میرے اوپر کسی نے تعویذ نہیں کر دیے، کوئی میرے اوپر اسیب کا اثر تو نہیں ہو گیا، میرے اوپر کوئی جو ہے وہ نظر بد کا اثر تو نہیں ہو گیا۔ ہرے نظر بد کا اثر نہیں ہوا، اسیب کا اثر نہیں ہوا، یہ تیرے ہاتھوں کی کمائی تھی کہ تو نے ایک آنے والے شخص کو جھڑک دیا، اس کے زہری حلیوں کو دیکھ کر تو نے اسے جھڑک دیا۔ اب دیکھ حضرت نظام الدین محبوب الہی نے اس کو کس طرح مالا مال کیا، پاس کچھ نہیں تھا زہری پیسہ، اسے جوتیاں دے دی۔ آپ جانتے تھے ان کا ملک امیر خسرو ڈالے گا اور یہ بندہ مالا مال ہو جائے گا۔ کیا چاہتا ہے، کہا جوتیاں دے دے میرے مرشد کی، یہ 70 اونٹ لے لے یا 5 لاکھ درہم لے لے۔ اس نے 5 لاکھ درہم یا 70 اونٹ لیے۔ آپ نے اپنی مرشد کی جوتیوں کو لیا، وہ تو کچھ لے کر آ رہا تھا، بغل کے نیچے لے کر آ رہا تھا، آپ نے بغل کے نیچے جوتیوں کو نہیں رکھا، آپ نے اپنی مرشد کی جوتیوں کو دونوں کو سر کے اوپر رکھ لیا اور دلی کا سفر کیا۔ جب دلی میں پہنچے نظام الدین محبوب الہی کی بارگاہ میں، فرمایا امیر خسرو کیا لائے ہو؟ عرض کیا آقا آپ کی جوتیاں خرید کر لایا ہوں۔ اس جو ہے وہ سیل جس کو آپ نے عطا کی تھی، کتنے پیسے دے کر آئے ہو؟ میں 5 لاکھ درہم لے کر آیا ہوں۔ مرشد نے کہا خسرو تھوڑے پیسے سے لے کر آ گئے ہو، تھوڑے پیسے سے سستی لے کر آ گئے ہو۔ امیر خسرو کو کیا کہا مرشد نے کہ سستی لے کر آ گئے ہو، جن کی جوتیوں کا مل مرید 5 لاکھ درہم ڈالے۔ اب دیکھیں محبت اس کے دل میں کتنی ہوگی۔ آگے سے پیر نے فرمایا سستی خرید کر لے آئے ہو۔